انسانوں کے نام افزار ریحان، ہماری سیاسی الجھنیں اور جناح سالس۔ ان دنوں میڈیا میں خبروں کے حوالے سے برسات یا یلغار ہو رہی ہے۔ ہفتے میں 2 کی بجائے دن میں 2 کالم بھی لکھے جائیں تب بھی موضوعات ختم نہ ہونے پائیں۔ ہماری جوڈیشری میں ہی جو دلچسپ مقدمات اور ان کی تفصیلات چل رہی ہیں وہ کچھ کم نہیں ہیں، اور پھر انتخابات کی آمد ہے۔ صبح و شام نئی سے نئی کہانیاں بن رہی ہیں۔ جی چاہتا ہے صورتحال کا تفصیلی منظرنامہ لکھا جائے، لیکن موقع ہی نہیں مل پا رہا۔ 8 فروری کے انتخابات پتھر پر لکیر قرار دیے جانے کے باوجود کئی احباب ہیں جن کی تسلی نہیں ہو رہی۔ ہماری صحافت میں بھی ایسے بہت سے سینئر تجزیہ کار ہیں جو کھوکھلی باتیں تو خوب کرتے ہیں مگر زمینی حقائق کا ادراک نہیں رکھتے۔ پہلے خود ہی ایک نوع کا جعلی پروپیگنڈا کرتے ہوئے ایک مصنوعی نوعیت کا بیانیہ گھڑا جاتا ہے، پھر جب حقائق اس خود ساختہ کہانی سے مطابقت نہیں کھاتے تو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایسے اندر کی خبر لانے والے بھی ہیں جنہیں ہنوز الیکشن کا ماحول بنتا نہیں دکھتا۔ یہ کہ نون لیگ کی قیادت جلد سے کیوں نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے، وہ الیکشن لڑے گی یا بائیکاٹ کرے گی۔ کئی صحافیوں کو بلے کے نشان کی فکر دامنگیر ہے، ملے گا یا نہیں ملے گا، ٹکٹوں کا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا بنے گا، جنرل فیض کے مقدمے کا کیا کلائمیکس ہوگا، فیض آباد دھرنے کے اصل کلپریٹ کون قرار پائیں گے۔ ہمارے جناح تھرڈ کی اپروچ کیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہتا ہے، چھڑی کا یا گاجر کا؟ کیا اسے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے مقتدرہ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے اور سپریم جوڈیشری کے سامنے کس طرح بولنا ہے؟ ایک طرف بیرسٹر گوہر کے ذریعے ٹھنڈی پھونکیں مار رہا ہے تو دوسری طرف شیر افضل کے ذریعے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر میڈیا کے ذریعے عدالتوں میں دھاڑ رہا ہے یا انہیں انڈر پریشر لانا چاہتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی پہلی توہین کی بخشش کرواتے ہوئے وہ اس سے بھی بھاری نئی توہین کا مرتکب ہو گیا۔ اس نوع کی رپورٹیں پڑھتے اور سنتے ہوئے درویش کو سخت حیرت ہوئی کہ کیا واقعی قیدی نمبر 804 اس قدر فارغ ہو چکا ہے کہ اپنے وقار اور توقیر کا خیال کیے بغیر الیکشن کمیشن کی معزز قیادت کو سنگین دھمکیاں دیتے ہوئے بازو چڑھائے اور حملہ آور ہو جائے۔ بلکہ جب اپنے ذرائع سے تحقیق کرائی تو مزید یہ معلوم ہوا کہ وہ تو گالم گلوچ تک چلے گئے تھے اور فزیکل ہونا چاہتے تھے، لیکن وکلاء اور بہنوں نے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ ہمارے نوجوانوں کے مقبول رہنما جسے یہ درویش جناح تھرڈ قرار دیتے نہیں تھکتا، ایک ملزم کی حیثیت سے اڈیالہ جیل میں ان کیمرہ کارروائی کے دوران جب فرد جرم پڑھی جا رہی تھی تو وہ غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو گیا اور چلاتے ہوئے کہا، آپ کون ہوتے ہو مجھ پر فرد جرم عائد کرنے والے؟ میں تم سب کے نام بھی جانتا ہوں اور شکلیں بھی پہچانتا ہوں۔ دوبارہ اقتدار میں آ کر تم پر آرٹیکل 6 کے تحت بغاوت کے مقدمات بناؤں گا۔ تم لوگ جس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہو وہ تمہیں بچا بھی نہیں پائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے 90 دن میں انتخابات کیوں نہیں کروائے۔ اس سب کے باوجود اراکین الیکشن کمیشن نے کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ ایک رکن نے اتنا کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین توہین کے ایک اور کیس کا مواد فراہم کر رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال کو ملاحظہ کرتے ہوئے جو ہمارے قومی میڈیا میں بالتفصیل رپورٹ ہو چکی ہے، سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اول و آخر نفسیاتی کیس ہے۔ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی یا 30 مارخاں سمجھتا ہو، جب اپنے کرتوتوں یا حماقتوں کے کارن قانون کے شکنجے میں آتا ہے تو پھر اس کی انا خود اس سے بھی سنبھالی نہیں جاتی۔ وہ پھٹ پڑتا ہے کہ یہ کمتر لوگ جنہیں میں کیڑے مکوڑے سمجھتا ہوں مجھ جیسے اتنے بڑے دیوتا کو قابو کیے ہوئے ہیں، مجھ پر اپنی توہین کا الزام عائد کر رہے ہیں، مجھ پر جو پوری دنیا یا پوری مسلمہ کا ہیرو اور نجات دہندہ بن کر ابھرا ہے۔ یہ جاہل لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ قدرت اگر تمہیں عروج دے تو پھر بھی عاجزی کے ساتھ انسان بن کر رہو۔ کیا پتا کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج اور غرور و تکبر میں دل تھڑا ہوا شخص تخت سے تختے پر آ جائے۔ اس موقع پر درویش کو محترمہ بے نظیر صاحبہ کا ڈاٹر آف دا ایسٹ میں تحریر کردہ وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ان کے والد وقت کے تیور بدلنے اور ٹھوکر کھانے سے قدرت کے شکنجے میں آئے تو چلائے کہ اس شخص کی یہ اوقات ہے کہ مجھ پر ہاتھ ڈالے، میں دوبارہ بس اور اقتدار آ کر یہ اور یہ کر دوں گا۔ صدام حسین کی آمرانہ ذہنیت اور غرور و تکبر کا کسے علم نہیں، لیکن مکافات عمل کے تحت جب وہ شکنجے میں آیا پکڑ ہوئی تو امریکی فوجی اسے کہہ رہے تھے کہ صدر بش نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور پھر جب عدالت میں جج صاحب اس کے خلاف فیصلہ سنا رہے تھے تو یہ چیخ رہا تھا، گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اترا ہوا تھا۔ ابھی حال ہی میں کسی مغربی ملک کی عدالت کا وہ منظرنامہ سب کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ ایک ملزم کے خلاف جب خاتون جج فیصلہ سنانے جا رہی تھی تو وہ ملزم چھلانگ لگاتے ہوئے اس کے اوپر چڑھ دوڑا۔ عدالتی عملے نے بڑی مشکل سے اسے بچایا۔ اس لیے ہمارے صوفیاء اور سادھو بولتے ہیں، سب سے پہلے اپنی میں یعنی غرور و تکبر یا اکڑ کو مارو۔ آپ سے اونچی بھی کوئی ہستی ہوگی، لہذا عاجزی و انکساری کا رویہ اختیار کرو۔ ذرا اقتدار کے وہ دن یاد کرو جب ایک ایک کا نام لے کر کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں NRO نہیں دوں گا۔ کس کے اماں پر شرفاء کے ساتھ ذلت امیز سلوک روا رکھا جاتا تھا، آتے جاتے سب پر آوازیں کسے جاتے تھے۔ آج اس پستی میں بھی آپ کا شیر کس بدزبانی کے ساتھ اور تو اور خود چیف جسٹس کے خلاف دھاڑ رہا تھا اور ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ سب اپنے پارٹی کے بانی کی ہدایت پر کر رہا ہوں۔ ہمارے کچھ
صحافی صاحبان نے اپنی لفظی شعبدہ بازی سے اس مصنوعی غبارے میں جو ہوا بھر رکھی ہے وہ ایک سوئی کی مار ہے۔ درویش پوری ذمہ داری سے یہاں یہ تحریر کیے دے رہا ہے کہ سوائے جعلی پروپوگنڈے کے مقبولیت کی اصلیت کچھ نہیں۔ ذرا تحمل سے غور کیجئے، 9 مئی کی اتنی بڑی پلاننگ پر ساتھ دینے کے لیے کتنی قوم باہر نکلی تھی۔ 2-3 ہزار کے مسلح جتھے ہرگز عوام نہیں کہلاتے، نہ ہی انہیں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر کہا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑے جتھے تو مولانا رضوی کے لبیک والے لا سکتے ہیں۔ اور پھر پارٹی کیا ہے؟ چون کا مربع یا پریشر گروپ جو محض اقتدار کی حفظ و حرص میں جمع ہوا تھا اور ہٹائے جانے پر خزاں کے پتوں کی طرح بکھر یا جھڑ گئے۔ افتاد نون اور پی پی پر بھی ٹوٹی، مگر ان کے لوگ تو اشتابی سے نہیں ٹوٹے نہ بکھرے۔ اب بلہ ملے نہ ملے، وکٹ ملے گی نہ رن۔ اس کارن نون لیگ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی چندہ محتاجی محسوس نہیں ہو رہی، سوائے طاقتوروں کی مجبوری کے۔